ایک جانب تو پورے ملک کے اندر بجلی کے نرخوں کے اضافے پر احتجاج ہو رہا ہے، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے اپنی زمینوں میں سے کھمبے اکھاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایسی خبر ہے کہ جس نے واپٹا کی چیخیں نکال کر رکھ دی ہیں۔ واپٹا والے بھی اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ گئے ہیں، کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں۔ اوپر سے حکومت کا ڈنڈا ہوتا ہے، حکومت کو IMF کا ڈنڈا ہے۔ یہ جو سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، اس کے اندر جو سول وار ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ لوگوں نے پہلے بل دینے سے انکار کیا، بل جلاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے۔ اب انہوں نے اپنی زمین سے واپٹا کے کھمبے کھاڑنا شروع کر دیے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی نمائندہ میٹر اتارنے کے لیے ہمارے پاس آیا تو اس کا انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور آزاد کشمیر کے اندر باقاعدہ طور پر سخت ترین احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بجلی تم ہمارے ہاں سے لے کر جاتے ہو، بجلی ہمارے ہاں بن رہی ہے، ہمیں 3 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے یونٹ ملنے چاہیے تھے، تو تم ہمیں وہی 90 روپے یونٹ دے رہے ہو جو پاکستانیوں کو 90 روپے یونٹ دے رہے ہو۔ ان کا بھی جو احتجاج ہے وہ بہت ہی سخت ہے، وہ بہت پریشان کن بھی ہے۔ کہتے ہیں ہم سے پہلے ہی بجلی لیتے ہو اور ہمیں ہی مہنگی دیتے ہو، ہمیں ہی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے اوپر ہی اتنے ٹیکس لگا دیتے ہو، تو ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے۔ وہاں مساجد میں بھی اعلان ہو رہے ہیں، کھمبے بھی اکھاڑے جانے لگے ہیں۔ خیر کھمبے تو پاکستان کے اندر بھی بہت سے شہروں میں اکھاڑے جانے لگے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ واپٹا کے اہلکاروں نے بھی اب بالکل کام کرنا بند کر دیا ہے۔ سارے کے سارے بل پھینک دیے ہیں، اپنے دفتروں کے اندر دبک کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب وہ دفتروں سے نکل ہی نہیں رہے، اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کیا ہم سڑکوں پر نکل گئے احتجاج کریں گے، کیونکہ ہمارے اپنے بل بھی بہت زیادہ آنے لگے ہیں، کیونکہ ان کو فری یونٹ ملے ہوئے تھے، وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ ان یونٹس کو اب وہاں لاگو ہی نہیں کیا جا رہا، تو وہ بہت پریشان ہیں کہ جو ہمارے اوپر والے افسران ہیں ان کے تو یونٹ ختم نہیں کیے گئے، تو ہمارے ہی کیوں ختم کیے گئے؟ ہماری جو بجلی ہے اب زیادہ مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ اب احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عوام کے ساتھ مل کر واپٹا کے اہلکار بھی احتجاج کر رہے ہیں، ورنہ ان کو تو فری کی یونٹس ملتے تھے تو وہ عیاشی میں تھے۔ یہ جو ساری صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، جو صورتحال ہے اب کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر تجربے کرنے والوں کے لیے فکر کی نشانی ثابت ہوگا کہ آپ جو اگلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو سامنے لایا جائے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ کون سا وہ مرحلہ ہے کہ جس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے آنے والی نسلوں پر رحم فرما، اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، اور اگلا وزیر اعظم وہ شخص دے کہ جس سے عوام بھی محبت کرتی ہو اور وہ بھی عوام سے محبت کرتا ہو۔ اگر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کامنٹ میں یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ اب پاکستان کا اگلا وزیر اعظم آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل انفونامہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی عوام جو احتجاج کر رہی ہے، کیونکہ یہ احتجاج بہت ہی مؤثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ہی مؤثر ہے، کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ کو جو 220 ارب روپے کی بجلی، 550 ارب روپے کا جو پیٹرول مل رہا ہے، مفت میں وہ پیٹرول بند کیا جائے۔ انڈین میڈیا جو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب بالکل پاور لیس ہو چکا ہے، پاکستان کے پاس اب بالکل پاور نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے۔ وہ پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب بجلی نہیں ہے، پاکستان کے اندر اب حالات خراب ہو چکے ہیں۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے جو کہ کراچی کی تاجر برادری نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کے جو ملازمین مارکیٹوں کا رخ کریں گے ان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اور ان کا بدترین انجام ہوگا، اور اس انجام کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 1700 پوائنٹ سے بھی نیچے گر چکی ہے، کریش کر گئی ہے۔ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت میں تقریباً مزید 20 روپے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ تھا اگلا مرحلہ۔ اب اگلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے، اس سے آگے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اب لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالنا شروع کر دینا ہے، ان کے پاس رکشے والے کو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہونے، اور رکشے والے کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہونے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو کیونکہ ان کے پاس جو ہے فیس دینے کے پیسے نہیں ہونے، کتابیں دینے کے
لے کے دینے کے پیسے نہیں ہونے، مختلف طرح کے مسائل ہوں گے. جو کرانہ کی دکان والے لوگ ہیں ان کے پاس بجلی دینے کے لیے بل کے پیسے نہیں ہوں گے، نیا سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، وہ اپنا سامان بیچ کر دکانیں بند کرنا شروع کر دیں گے. اب تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مساجد کے اندر علماء کرام نے اعلان کر کے احتجاج کیا ہو کہ اب وہ پاکستان میں ہو چکا ہے. وہ اعلانات بھی کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہے، پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے، کسی بھی صورت حال میں ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ مساجد وہ بھی تالے پڑ جائیں گے کیونکہ بجلی کے بل نہیں دے سکیں گے خدا نہ خواستہ. اور دیکھیے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھی، یعنی جو باہر سے آئی ہوئی انڈسٹریز تھی، یعنی سزوکی ہو گئی، ٹویوٹا ہو گیا، ہونڈا موٹرز ہو گیا، اور اس طرح کی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز تھیں انہوں نے اپنے دفاتر بند کر کے تالے لگا دیے، چلے گئے یہاں سے. اس کے علاوہ اور بڑی بڑی جو بھی صنعتیں تھیں وہ پاکستان میں اب بند ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ دن بدن بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے زیادہ اور کیا سچویشن گمبھیر ہوگی کہ گلی محلے میں جو سچویشن ہوگی کہ پاکستان کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکے گا. FIRوں سے، جھوٹے مقدموں سے، دفعہ 144 سے، نظر بندیوں سے، پاکستان کے عورتوں کی جو عصمت ہے، چار دیواری ہے، اس کی بے پردگی سے، ان کی عزتوں کی پامالی سے، پاکستان کے اندر جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے اندر لے جانے سے، پاکستان میں اینٹی ٹیررزم عدالتوں میں لے کے جانے سے حالات نہ تو ٹھیک ہونے والے ہیں اور نہ ہی اب قوم رکنے والی ہے. یہی حالات اب چلتے رہے تو آنے والے وقت میں یہی جو پاکستان کے حکومت میں بیٹھے ہوئے چند اشرفیہ مفاد پرست لوگ ہیں جو تجربے کر رہے ہیں، اس سیاستدان کو نہیں، اس سیاستدان کو لے کر آنا ہے. ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے تجربوں کی بھینٹ چڑھ چکا ہے پاکستان. ان کے آقاؤں کا جو حکم تھا وہ پورا ہو چکا ہے. جہاں تک انہوں نے پہنچانا تھا، ان کی خواہش تھی، جہاں تک ان کے پہنچانے کی آرزو تھی، اور اب پاکستانی عوام ہر طرح سے کنگال ہو چکی ہے، بدحال ہو چکی ہے. اور وزیر اعظم کے جنہوں نے اتنے بڑے شوق سے کرسی پر بٹھایا، کہ جنہوں نے آتے ہی کرسی پر بیٹھتے ہی کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستانیوں کے دکھوں کو کم کروں گا، ان کی پریشانیوں کو کم کروں گا، حل کروں گا. اور پاکستانی وزیر اعظم نے پاکستانیوں تک کے کپڑے اتار لیے ہیں. اور وہ مریم بی بی جو کہتی تھی کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں، یہ تو شہباز شریف کی حکومت ہے اور ہماری حکومت کے اندر تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اب وہی مریم بی بی اعلان کرتی نظر آ رہی ہیں، ٹویٹ کر رہی ہیں کہ اب پاکستان کے حالات اور مشکلات کا جو دور ہے وہ صرف ایک ہی شخصیت دور کر سکتا ہے، وہ ان کے والد گرامی یعنی کہ میاں محمد نواز شریف ہے، جو 4 ہفتوں کا کہہ کر گئے تھے اور آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کے پلیٹلیٹس پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہ کیسے پلیٹلیٹس ہیں جو کہ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے؟ وہ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں، UAE جا رہے ہیں، UK جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، باقی تمام ممالک میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان آتے ہی ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو شہباز شریف ہے وہ بھی پاکستان میں 14 مہینے حکومت کرتے رہے. ان کے خاندان کے بھی کسی فرد کو بیماری لاحق نہیں ہوئی. جیسے ہی کرسی گئی، ان کے خاندان میں ان کی اہلیہ بیمار ہو گئی اور وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے ان کو لندن لے گئے. اس کے بعد جو اسحاق ڈار تھے جو یہاں پہ رہے 14 مہینے، کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں تھا، کسی کیس کی ان کو پرواہ ہی نہیں تھی. اس نے کھل کے یہاں پہ پاکستان کو برباد کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور ابھی بھی لندن جا چکے ہیں اور اپنی زندگی کو بالکل مست طریقے سے جی رہے ہیں. یہ حالات ہے پاکستان کے کہ ان کے تجربہ کرنے والوں نے پاکستان کو اس حالات تک پہنچا دیا ہے، اس نیش تک پہنچا دیا ہے کہ آنے والا جو مرحلہ ہوگا وہ پاکستان کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مزید مشکل ثابت ہو سکتا ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت سے پاکستان اس کرائسس سے کیسے نکالتا ہے اپنے آپ کو اور کیسے ابھرتا ہے.